السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں تقریباً ہر ملک کے اندر ہی بڑے کرمنلز اور گینگ مافیا موجود ہوتے ہیں جو ملک کے اندر اللیگل کاموں میں انڈر ورلڈ کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بڑے لیول پر کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے 10 بڑے ڈانس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں حیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 10، ظفر سپاری۔ دوستو، ظفر سپاری کا اصل نام ظفر خان ہے۔ ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ چند سال پہلے فیس بک پر ڈھیر سارا سونا پہننے کی وجہ سے کافی مشہور ہو گئے تھے۔ ظفر سپاری ویسے تو کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں، لیکن ان کے تعلقات انڈر ورلڈ کے ساتھ ضرور ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ظفر سپاری نے ڈیلی پاکستان کو ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور ان کے 3 بچے بھی ہیں، پھر بھی ان کی ڈان لک کی وجہ سے ہم ان کو ڈان کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 9، عابد باکسر۔ عابد باکسر کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ عابد باکسر 1988 میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ بہت فیمس ہو گیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیڈلی انکاؤنٹرز کرتا تھا۔ اس پر بہت سارے قتل اور لینڈ گریبنگ کے کیس درج ہیں۔ عابد باکسر 2008 سے ملک سے فرار ہے۔ اس نے سٹیج ایکٹریس نرگس کے بال بھی کاٹے تھے۔ اس کو بہت سارے پولیٹیشین کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ عابد باکسر پاکستان کے بہت بڑے کرمنلز اور موسٹ وانٹڈ پرسنز میں سے ایک ہے۔ نمبر 8، گوگی بٹ۔ گوگی بٹ کا اصل نام خواجہ عقیل ہے۔ اس کا تعلق لاہور کی گوال منڈی سے ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے مرڈر کیسز اور لینڈ گریبنگ کے الزامات ہیں۔ گوگی بٹ لاہور کا سب سے فیمس ڈان اور اس کے علاوہ اس کا سورس بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کو بھی بہت ساری پاکستان کے کرپٹ پولیٹیشنز کی سپورٹ حاصل ہے۔ گوگی بٹ پر پاکستان کے بڑے ڈان ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کرنے کا الزام بھی ہے۔ نمبر 7، ٹیپو ٹرکا والا۔ ٹیپو ٹرکا والا کا اصلی نام عارف امیر بٹ تھا۔ یہ پاکستان کے مشہور گینگسٹر اور بزنس مین بلا ٹرکا والا کا بیٹا تھا۔ 1994 میں بلا کو اس کے مخالفین نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عارف امیر یعنی کہ ٹیپو ٹرکا والا نے اپنے باپ کی کمانڈ سنبھال لی۔ ٹیپو اپنے شیروں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کے ڈیرے پر 10 پالتو شیر تھے۔ 2010 میں جب ٹیپو دبئی سے واپس آیا تو اسے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے قتل کا الزام اس کے سب سے بڑے مخالف گوگی بٹ پر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 6، تاجی کھوکھر۔ تاجی کھوکھر کا اصل نام امتیاز کھوکھر ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں رہنے والے تقریباً سارے لوگ تاجی کھوکھر کو جانتے ہیں۔ یہ نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نواز کھوکھر کا چھوٹا بھائی ہے۔ تاجی کھوکھر زیادہ تر لینڈ گریبنگ میں ملوث ہے۔ اس کو پیپلز پارٹی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ زرداری نے اس کے بیٹے کو گولڈ گن بھی گفٹ میں دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تاجی کھوکھر لینڈ گریبنگ ملک ریاض کے حوالے سے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر قتل کا الزام بھی ہے اور حال ہی میں اسے کورٹ سے بیل بھی ملی ہے۔ نمبر 5، سیٹھ عابد۔ سیٹھ عابد کا اصل نام شیخ عابد حسین تھا۔ اس کا تعلق لاہور سے تھا۔ ویسے تو یہ ایک بڑے بزنس مین تھے، لیکن ان کو ڈرگ اور سونے کا اسمگلر بھی کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں سیٹھ عابد کے ایک بیٹے کو لاہور میں قتل کیا گیا۔ پاکستان کے بہت سارے بڑے کاموں میں ان کا ہاتھ مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان کو ایٹامک پروسیسنگ پلانٹ دینے سے انکار کر دیا تھا تو فرانس سے ایٹامک پروسیسنگ پلانٹ پاکستان سمندر کے ذریعے لانے کا کام سیٹھ عابد نے ہی کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تب انہوں نے سیٹھ عابد سے 5 کروڑ روپے مانگے تھے، لیکن سیٹھ عابد نے ان کو 5 کروڑ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سیٹھ عابد پاکستان کے سب سے خفیہ، طاقتور اور بڑے اسمگلر تھے۔ سیٹھ عابد کی نیٹ ورتھ 108 ارب ڈالر سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 4، نوری ناتھ۔ نوری ناتھ کا اصل نام نور الدین تھا۔
جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اس وقت یہ پاکستان کے ڈان تھے۔ نوری ناتھ چیزیں انڈیا سے پاکستان سمگل کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوا تو اس نے بہت سارے ہندوؤں اور سکھوں کو قتل بھی کیا تھا، لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستانی فلم مولا جٹ دیکھی ہے تو اس میں موجود ویلن کے رول کا آئیڈیا نوری ناتھ کی اصل زندگی سے لیا گیا تھا۔ نوری ناتھ کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ کہانیوں کی صورت میں ہے، اس لیے اس کی اصلی زندگی کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 3، جگا گجر۔ جگا گجر کا اصلی نام محمد شریف تھا۔ یہ 1960 کے دور کا سب سے مشہور مافیا ڈان تھا۔ اس کا تعلق لاہور سے تھا۔ پاکستانی فلم جگا ٹیکس اسی پر بنائی گئی تھی کیونکہ 1960 کے دور میں لاہور کی کئی مارکیٹس جگا کو جگا ٹیکس دیتی تھی۔ خاص کر کے کسائی کمیونٹی آف بکرا منڈی میں ہر شخص فی بکری 1 روپیہ جگا ٹیکس کو دیتا تھا۔ اپنے دور میں لوگ اس سے حد سے زیادہ ڈرتے تھے اور کوئی کام نکلوانے کے لیے صرف اس کا نام ہی کافی تھا۔ اس کے علاوہ یہ منشیات کا کام بھی کرتے تھے۔ آخر ایوب کے دور میں جگا کو گرفتار کر کے اسے مار دیا گیا تھا۔ نمبر 2، عزیر بلوچ۔ عزیر بلوچ کراچی کے علاقے لیاری کا سب سے خطرناک مافیا ڈان تھا۔ یہ پیپلز امن پارٹی کا صدر بھی تھا۔ عزیر نے اپنے کرمنل کریئر کا آغاز اپنے والد کی وفات کے بعد کیا تھا۔ اس کے والد کو پپو نام کے ایک گینگسٹر نے اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد عزیر نے اپنے باپ کے قاتل کو مار کر اس کا سر لیاری میں پھینکا اور اس کو آگ لگا دی۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عزیر اس کے گینگ کا ہیڈ بن گیا۔ اس نے بہت سے مخالفین کو قتل کروایا۔ اس کے علاوہ یہ لینڈ گریبنگ اور لوگوں کو اغوا کر کے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ 2015 میں انٹرپول نے اسے دبئی سے گرفتار کر لیا تھا۔ نمبر 1، الطاف حسین۔ الطاف حسین پاکستان کا سب سے بڑا ڈان ہے۔ یہ اصل میں ایک پولیٹیشین ہے جو کہ MQM پارٹی کا فاؤنڈر ہے۔ یہ 1992 میں ملک سے فرار ہو گیا تھا اور اس نے UK میں جا کر سیاسی پناہ لے لی تھی۔ تب سے یہ وہیں سے اپنی سپیچز کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے۔ کراچی کے اندر الطاف کا ہاتھ گینگ وارز، کلنگ، ڈرگ، ویپن سمگلنگ، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، کڈنیپنگ، ان سب میں ہی اس کا ہاتھ ہے۔ اس کے دور میں ہزاروں لوگوں کو کراچی کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کو پاکستان کی دشمن ایجنسیز کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو دوستو یہ تھے پاکستان کے سب سے مشہور ڈان، لیکن آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس رستے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور باقی اپنی بری موت کے انتظار میں ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔